السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ نے دوسری پوسٹ بھیجی ہے، عورتوں کے پچھلے حصے میں جمع نہ کرو، جو اپنی بیوی کی دوبر میں جمع کرے گا وہ لعنتی ہوگا. بالکل درست، لعنتی ہوگا. اور میں ذرا آگے والی عبارت پڑھنے سے پہلے تمہیں تھوڑا سا اور نقشہ نہ دکھا دوں مقلدینوں؟ چلو پہلے آگے لکھ لیتے ہیں، آگے پڑھ لیتے ہیں. ایک طرف لکھا حدیث اور دوسری طرف لکھا اہل حدیث. اب اہل حدیث میں لکھتا ہے، غیر مقلد علماء لکھتے ہیں شرمگاہ کے اندر جھانکنے کے مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا جی، تو دلیل تم پیش کر دو. میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ خاون بیوی کی شرمگاہ کو دیکھے، اندر جھانکنا کوئی، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے جاتے ہوئے راستے میں کوئی کوہاٹ ٹنل نہیں ہے کہ اندر جھانکوں گے. مطلب یہ ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھیں، درست ہے اور حلال ہے. اب دلیل سنو اللہ کے قرآن سے. قرآن مجید ہے، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ ہے. ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم کون ہو؟ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. اب میں نے یہ ایک عدد قمیض لگا رکھی ہے، پہن رکھی ہے. خیر اوپر جرسی بھی ہے، پھر آپ نہ کہنا کہ سردی میں خالی قمیض کیسی ہے. تو میرے جسم پر یہ قمیض ہے اور نیچے شلوار ہے. کیا مطلب؟ یہ میں نے اوپر چولا پہن رکھا ہے تو نیچے میں نے ستن پہن رکھی ہے. آپ نے بھی یہی کر رکھا ہوگا، ہر سننے والا، بھلے کسی کی شرٹ ہو، پتلون ہو، وغیرہ وغیرہ. اب میرے جسم کا نچلا حصہ مجھے بتائیے میری شلوار سے چھپا ہوا ہے؟ کیا جواب ہے؟ اسی طرح میں نے اوپر قمیض چولا پہن رکھا ہے، میرے جسم کا اوپری حصہ میرے چولے میری قمیض سے چھپا ہوا ہے. بتاؤ. اور یہ میں نے سر پہ افغانی ٹوپی رکھی ہے. اب میرا سر کیا میری اس ٹوپی سے چھپا ہوا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نو، کوئی چھپا ہوا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں. وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس ہو. ہے کہ نہیں؟ تو اب لباس سے بھی کچھ چھپا ہوا ہے. اس لیے خاوند بیوی جب ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جو ایک دوسرے کا دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. دیکھ دیکھ کر خاوند بیوی ہیں، حلال ہے، نکاح ہے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. تو یہاں تمہیں اہل حدیث پر اعتراض کس کھاتے میں آیا؟ پتہ چلا کہ مقلدوں کو، وہ میرے استاد بھی کہا کرتے تھے، چلو وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظ اللہ تعالیٰ ان کی برکت والی، خیر والی، صحت والی زندگی فرمائے. وہ ایک دن جامعہ میں پڑھاتے ہوئے مرکز طیبہ مرید کے جامعہ دعویٰ الاسلامیہ میں بتانے لگے، یار میں سوچتا ہوں کہ چلو ابو حنیفہ صاحب کو قرآن کی حدیث نہیں ملی ہوگی، تو ابو حنیفہ کے کئی مسائل قرآن کی آیات کے خلاف ہیں، کیا ابو حنیفہ کو قرآن کی آیت بھی نہیں ملی ہوگی؟ ہے نا، سوال تو بنتا ہے نا. اب میں سوال بناتا ہوں، مقلدوں کو جہاں حدیث کا علم نہیں، وہاں ان ظالموں کو قرآن کا علم بھی نہیں ہے. بیوی کی شرمگاہ کے اندر جھانکنے کے مکروہ ہونے پر دلیل نہیں ہے، تو جی ہاں دلیل نہیں ہے نا. ظالموں تمہیں حدیث تو آتی نہیں ہے، کاش کہ تمہیں قرآن ہی آ جاتا، لیکن تم تو قرآن سے بھی اندھے ہو. اللہ کا قرآن دو ٹوک، اور سبحان اللہ، قرآن مجید ہو یا پیغمبر کا فرمان ہو، تھوڑی سی بات میں کوزے میں سمندر بند. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کتنی پیاری اور لطیف بات کہی ہے. میں صدقے تیواری جاؤں اللہ کے قرآن پر، نبی کے فرمان پر. دو جملوں میں کتنی بڑی بات بتا دی. خاوند بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. تو بھائی اللہ کے بندو، میاں بیوی جس کا جتنا دیکھنا چاہتے ہو، باڈی کا جو حصہ دیکھنا چاہتے ہو، تکو تے دل خوش کرو. آگے چلیں. رانوں میں صحبت کرنا اور دوبر پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا جائز ہے. جی اب یہاں پر بھی، یہاں مقلدوں کا دھوکہ ہے، فراڈ ہے اور دجل ہے. ویسے بڑا دجال آگے آئے گا، تو جیسے بارش آنے سے پہلے بادل آ جاتے ہیں
اور جناب بجلیاں چمکنا شروع کر دی جاتی ہیں اور بادلوں کے اندر جو ہے وہ گرج چمک شروع ہو جاتی ہے، تو دجال کے آنے سے پہلے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے۔ بہرحال کہتے ہیں رانوں میں صحبت کرنا، تو جی خامن بیوی ایک دوسرے کے نکاح میں ہوتے ہیں، اب اگر بیوی سے وہ صحبت کرتا ہے جو شریعت نے منع نہیں کیا وہ اس کے لیے جائز ہے اور حلال ہے۔ شریعت نے کیا منع کیا؟ وہی جو پیچھے ابو داؤد کی حدیث میں ہے، بیوی کی پخانے کی جگہ میں ہم بستری کرنے والا لعنتی ہے۔ اور ویسے میں آپ کو وہ جو بات کہی ہے نا ابھی وہ بھی بتاؤں گا کہ ان کو آئینہ دکھائیں گے اہل حدیث پر اعتراض کرنے والوں، ذرا اپنا یہ بدبودار گندا منہ اور بوتھا تو دیکھو۔ تو جس چیز پر شریعت نے منع کیا وہ حرام ہے، وہ ہے جہاں سے ٹٹی نکلتی ہے، پخانہ نکلتا ہے، وہاں میں خاوند کا عضو تناسل داخل کرنا حرام ہے اور لعنت کا باعث ہے۔ باقی آپ رانوں میں صحبت کریں، کرتے رہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں دوبر پیچھے کے راستے میں صحبت کرنا جائز ہے، کوئی شک نہیں، بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے حضرت یہ جو سنت کہا ہے نا، اب سنت پر بھی سنیے۔ الحمدللہ ہمارے بچے بچے کے پاس اللہ کا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رٹا ہوا ہے، ہمیں از بر یاد ہے۔ کیوں؟ ہمارے مدارس میں جب ہم جاتے ہیں نا تو سبحان اللہ ہمیں پہلے دن ہی ہمارے سامنے حدیث رکھ دی جاتی ہے، وہ چاہے اللہ کی حدیث ہو یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو۔ کیا مطلب قرآن ہو یا بخاری ہو وغیرہ۔ تو یہ سنت کیسے ہے؟ اصل بات اور ہے، یہ مقلد دھوکہ دے کے کہتا کچھ اور ہے۔ اب وہ سنیے اصل کیا ہے اور سنت کیسے ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ابن خطاب آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیے کتنے لطیف الفاظ ہیں اور کتنے حیا سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں۔ عمر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ ہاں بھائی کیوں ہلاک ہو گئے؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنی سواری کو الٹ دیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی سواری کو الٹ دیا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے اندر یہ ارشاد فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تمہیں اللہ رب العالمین نے، تم آؤ جہاں سے اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا فَاتُوا حَرْثَكُمْ، لہذا تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا جس طرح سے شئتم تم چاہو۔ اب کیا حکم آ گئے؟ جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں خاوند ہم بستری کرے گا۔ حکم کیا ہے؟ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کی سامنے کی شرمگاہ میں خاوند نے ہم بستری کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا حکم ربی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاتو حرثکم، تم آؤ اپنی کھیتی میں، انا جس طرح سے شئتم تم چاہو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو پیٹ کے بل لٹا لے یا پیٹھ کے بل لٹا لے یا رکوع کے بل کھڑا کر لے یا جناب جو ہے وہ انا شئتم کے اندر خاوند لیٹ جائے، بیوی اوپر آ جائے، بیوی نیچے ہو جائے، خاوند اوپر آ جائے۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، فاتو حرثکم انا شئتم، تم آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح سے تم چاہو۔ تو یہ مقلدوں کا دھوکہ ختم ہوا۔ سنت کیوں ثابت ہوئی؟ کہ عمر نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے بتایا، درست ہے۔ اگر ہم بستری جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، خاوند نے اپنا عضو تناسل وہاں داخل کیا، اب چاہے اپنی سواری کو الٹا پٹھا کر دے تو یا چاہے اپنی سواری کو پیٹھ کے بل کر دے، بھلے اپنی سواری کو رکوع کے بل کھڑا کر دے، یا جو اس کو میاں بیوی کو پوزیشن سوٹ کرتی ہے، جس میں انہیں زیادہ لطف آئے اور جس میں وہ زیادہ دیر تک
فطری طور پر اپنا معاملہ چلائیں. تو یہ ہے اہل حدیث کا مسلک. مقلد کیا کہتے ہیں؟ پیچھے کے راستے پیچھے کے راستے سے آگے میں آنا حلال ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بتا رہی ہے. اب کیا پتہ چلا لوگوں، ان ظالموں کو حدیث کا تو علم نہیں ہے. آپ ذرا سوچئے، انہیں فاتو حرسکم انا شیتم کا بھی پتہ نہیں چلا. ان مقلدین ظالموں کو اس پوسٹ بنانے والے کی ماں اس پہ روئے، جو اہل حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں اہل الحدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والا ایسا ہے جو 14ویں رات کے چاند پہ تھو تھو کرے. اہل الحدیث پہ پراپیگنڈا کرنے والا ایسا ہے جو بادل بالکل نہ ہو، مطلع صاف ہو، دن کے 12 بجے منہ اوپر کو اٹھائے اور سورج پہ تھو تھو کرنے لگے. یہ تھوک کس کے منہ پہ آئے گا؟ 14ویں رات کے چمکتے چاند پہ تھوک جائے گا؟ چمکتے سورج پر اس مقلد کا تھوک جائے گا؟ نہیں جائے گا. نہ تو کدھر جائے گا؟ اس کے اپنے بوتھے پر، اس کے اپنے منہ پر آئے گا. اور تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے مقلدو. تمہیں حدیث کا تو علم نہیں. ظالموں، کیا تم اللہ کے قرآن سے بھی نہ واقف ہو؟ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا. اور میرے سننے والے سامعین، حوالہ میں نے دے دیا ہے، پارہ 2 سورہ البقرہ اور اس کی آیت، یہ 2 آیتوں میں سے 2 ٹکڑے میں نے پڑھے. فاتوہن من حیث امرکم اللہ فاتو حرسکم انا شئتم، آیت 222 کا اینڈ ہے اور آیت 223 کی شروعات ہے. اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول لو، ان 2 آیتوں کو بار بار پڑھو کہ میاں بیوی جس طرح مرضی آئے ہم بستری کرو. ہاں، پاخانے کی جگہ میں عضو تناسل داخل کرنا یہ لعنتی عمل ہے. آپ پیچھے سے آگے میں آتے ہیں تو یہ دوہرا مزہ ہے اور یہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. پیچھے میں عضو تناسل داخل کرنا یہ لعنتی عمل ہے، اور پیچھے سے آگے میں آنا یہ لطف اور مزہ دوبالا کرنے والا عمل ہے. اور قرآن نے آپ کو کہا ہے کہ کرو جس طرح تمہارا دل چاہے. تو یہ ہے ان جاہلوں کی جہالت کا جواب. آگے بھی کچھ لکھا ہے، پتہ نہیں کیا لکھتا ہے بیویوں اور لونڈیوں کے غیر فطری مقام کے استعمال پر انکار جائز نہیں ہے. اب کیا مطلب اس کا؟ اگر وہی مطلب ہے کہ پخانے کی جگہ تو وہ میں نے وضاحت سے بتا دیا. مالک کی لونڈی ہے یا بندے کی بیوی ہے، وہی کرنا ہوگا جو قرآن نے کہا ہے. باقی رہ گیا معاملہ، یہ لکھتا ہے کہ پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا. تو اس پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں. نزول الابرار ہو یا دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، بھائیو جس کی بات اللہ کے قرآن کے خلاف ہے وہ ردی کی ٹوکری میں، بات ہی ختم. ہمارا چھوٹا بھی یہی کہتا ہے، ہمارا بڑا بھی یہی کہتا ہے، ہمارا پڑھا ہوا بھی یہی کہتا ہے، ہمارا نہ پڑھا ہوا بھی یہی کہتا ہے. اب اس پر بھی حدیث سن لیں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خاوند بیوی کی شرمگاہیں مل جائیں، اب یاد رکھیے کہ شرمگاہ ہوتی ہے. جب شرمگاہیں آپس میں مل جائیں، خاوند کا عضو تناسل اور بیوی کی شرمگاہ، یہاں یاد رکھیے کہ پاخانے کی جگہ میں عضو تناسل داخل کرنا کیا ہے؟ لعنتی عمل ہے. شرمگاہ آگے اور پیچھے کا ایک ہی حکم ہے. اگر بیوی کی پچھلی شرمگاہ سے بھی آگے میں جاتے ہوئے خاوند کا عضو تناسل ٹچ کرتا ہے تو بھی غسل واجب ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے فرمایا جب ختنے مل جائیں، اللہ اکبر، جب شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو گیا. اور دوسری حدیث کے اندر جب خاوند اپنی بیوی کے چاروں کونوں میں بیٹھ گیا، مطلب بیگم کو لٹا دیا اور اوپر بیٹھ گیا، تو غسل واجب ہو گیا. بلوغ المرام کتاب الطہارہ.
اور وہ ایک آخری بات، ہاں وہ یاد آ گئی، شکر ہے، وہ یہ ہے، اوپر اس نے لکھا نا کہ خاوند کا، ہاں خاوند کا جو ہے وہ بیوی کے پیچھے کے راستے میں ہم بستری کرنا، تو ہم تو اس کو لعنت والا عمل سمجھتے ہیں، سننے والے فیصلہ کر لیں گے، میں نے بڑی وضاحت سے بتا دیا۔ قدوری کتاب الحدود کیا کہتی ہے ذرا اس کا بھی پتا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں سننے والوں۔ اس لیے ان مقلدوں کے ہاں آپ کو نظر آئے گا کہ آئے دن جو ہے وہ قوم سدوم، لوط علیہ السلام کی قوم والے اعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قدوری کہتی ہے جس نے قوم لوط کا عمل کیا۔ قوم لوط کا عمل کیا تھا؟ لونڈے بازی۔ جیسے آج یورپ میں بل پاس ہو چکا ہے کہ مرد مرد سے نکاح شادی کر سکتا ہے، سدومیوں کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ مرد مردوں سے بدفعلی کرتے، لونڈے بازی ہوتی، اور یورپ نے باقاعدہ بل پاس کر دیا۔ شاید ہو سکتا ہے کہیں سے فقہ حنفی ان کے ہاتھے چڑھی ہو، تو یورپ والوں نے باقاعدہ مرد مرد کی شادی کو قانونی شکل دے دی۔ قدوری کہتی ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے جیسا عمل کرے، لونڈے بازی کرے، لڑکا لڑکی سے بدفعلی کرے، فلا حد علیہ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے نزدیک اس پہ حد نہیں ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ لڑکے کا، مرد کا، میل کا آگے کی شرمگاہ ہوتی ہے؟ جواب ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو لونڈے بازی میں کدھر کو وہ گھسیڑے گا؟ سیدھا ٹٹی والی پخانے والی جگہ میں نا۔ تو کتنی لانتے ہوئی، ایک تو یہ کہ جو بیوی کی پخانے کی جگہ میں عضو تناسل داخل کرے وہ لانتی، اور جو لڑکے کی پخانے کی جگہ میں داخل کر دے وہ کتنا بڑا لانتی ہوگا، فیصلہ آپ کر لیں۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس پر حد نہیں ہے؟ قدوری فقہ حنفی کہہ رہی ہے۔ اور اہل حدیث کا کیا کہنا ہے؟ صحابہ اور علماء امت کا کیا کہنا ہے؟ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، جو لونڈے بازی کروا رہا ہے وہ بھی قتل کر دیا جائے، جو لونڈے بازی کر رہا ہے اسے بھی قتل کر دو، ابو داؤد۔ تو اہل حدیث کا تو یہ فتویٰ ہے۔ اس لیے یہ مقلدوں کے معاملے ہیں کہ وہ اس قسم کے کالے کرتوت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے وہ سرائکی کا جملہ ہر بار یاد آتا ہے، ہک چور تے دوجا چترا، ہک چور تے دوجا چترا۔ اب اس کو اردو میں آپ کنورٹ کر لیں، ایک چور تے اوپر پر ہوشیار۔